بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اپنی رحمتوں کا یہ خوشگوار موسم رمضان المبارک کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس مبارک مہینے کو اپنی زندگی کے غنیمت اوقات سمجھ کر اپنی آخرت کے لیے وہ کر لیں جو انہیں کرنا چاہیے۔ رمضان ایک مہینہ ہے سال کے 12 مہینوں میں سے، لیکن اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ قرار دیا ہے، اور اس مہینے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اسی مہینے میں اتارا ہے۔ مطلب اس مہینے کی عظمت اور اس کی شان بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہ تمہاری زندگی میں یہ مبارک مہینہ مل گیا تو تم اسے اپنے لیے بہت ہی قیمتی سمجھو۔ یہ گولڈن چانس ہے جو تمہاری زندگی میں ملا، ورنہ اگر رمضان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھا لیں تو یہ چانس نہیں مل سکتا۔ جو مل گیا ہے اس میں انسان تھوڑا کر کے بہت پا سکتا ہے۔ اس مہینے میں انسان تھوڑا کر کے بہت پا سکتا ہے۔ فرمایا ہم تو قرآن پاک کو کسی بھی مہینے میں اتار سکتے تھے، لیکن رمضان میں اتارا ہے تمہیں بتانے کے لیے کہ اس مہینے کی قدر و قیمت اللہ خوب جانتے ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن اتارنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن اتارا ہے شب قدر میں، اور شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شب قدر اسی مہینے میں ہوتی۔ تو دو وجہیں آ گئیں، ایک تو یہ مہینہ خود قیمتی ہے، اور دوسرے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو بڑی قیمتی ہے، اس کی قیمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مستقل ایک سورہ القدر نازل فرما کر اس رات کی قیمت بھی بتایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ تمہیں معلوم ہے شب قدر کیا چیز ہے؟ ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات شب قدر 1000 مہینوں کی رات سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں ایسے مواقع نہیں آتے کہ وہ 1000 مہینوں تک عبادت کرتا رہے۔ یہ بنو اسرائیل کی قوموں کی عمریں لمبی لمبی ہوتی تھیں، تو بعض ایسے ہوتے تھے اللہ والے جو ہزار سال تک عبادت کرتے تھے۔ اس امت پر اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے
کہ ایک رات عطا فرما دیا، ایک رات۔ تم ایک رات عبادت کر لو، بنو اسرائیل کی سارے عبادت گزاروں کی عبادت سے ایک رات کی عبادت بڑھ جائے گی۔ 1000 مہینہ کوئی عبادت کر نہیں سکتا۔ ایک شب قدر کی عبادت پر اللہ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب دے دیتے۔ خیر من الف شہر، برابر بھی نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ثواب نہیں فرمایا، 1000 مہینوں سے بڑھ کر خیر من الف شہر۔ یہ مہینہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ اس میں ایک عمل ہے روزہ، جو فرض ہے ہر ایمان والے پر، بالغ پر، مرد پر، عورت پر، ہر ایک پر، حتیٰ کہ بیمار پر بھی۔ وہ الگ بات ہے کہ بیمار کو چھوٹ ہے، مگر روزہ تو فرض ہے۔ یہ روزہ مسافر پر بھی فرض ہے، وہ الگ بات ہے کہ چھوٹ ہے کہ سفر میں نہ رکھے مگر بعد میں رکھنا ہوگا۔ بیمار ہے اس وقت نہیں رکھ سکتا ہے، بعد میں رکھنا ہوگا۔ اور اگر کبھی نہیں رکھ سکتا ہے مگر زندہ ہے تب بھی فرض ہے، فدیہ دینا ہوگا۔ جب تک کہ سانس چل رہی ہے، اگر رمضان کا مہینہ مل گیا، سانس چل رہی ہے، ہوش و حواس میں نہیں ہے، مگر روزہ اس پر بھی فرض ہے، اس کا فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ روزہ تو نہیں رکھ سکتا، فدیہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والا قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور صرف تمہیں پر نہیں فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان سب پر روزہ فرض تھا۔ حتیٰ کہ آج بھی دنیا میں جتنی قومیں موجود ہیں، کسی بھی مذہب کو ماننے والی قوم، کسی بھی شکل میں مذہب پر چلنے والی قوم، اسلام پر نہیں، غیر اسلام کے ماننے والے، روزہ ان کے ہاں بھی، روزہ عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، روزہ یہودیوں کے ہاں بھی ہے، روزہ بت پرستوں کے ہاں بھی ہے، روزہ مشرکین و کفار کے ہاں بھی ہے۔ وہ الگ شکلیں ہوتی ہیں لیکن روزہ ان پر بھی ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا روزہ کو تو انسان کے بننے میں بڑا دخل ہے۔ اگر روزہ کو دخل نہیں ہوتا انسان کی اصلاح میں، انسان کے سدھار میں، تو پھر یہ ساری قوموں پر نہیں فرض ہوتا۔ یہ صرف فضیلت کی بات نہیں ہے، روزہ تو اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان نے 11 مہینہ اپنی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، ایک مہینہ میں یہ چاہے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، روزہ کی فرضیت کا مقصد ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو انسان کے جسم کا سارا عضو، سارے اعضاء صحیح ہوتا ہے، ہاتھ بھی صحیح ہوتا ہے، پاؤں بھی صحیح چلتا ہے، دماغ بھی صحیح سوچتا ہے، آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، زبان صحیح بولتا ہے، کان صحیح سنتا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہو جائے۔ اذا صلحت صلح کل الجسد واذا فسدت، اور اگر وہ انسان کے جسم کا وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تو انسان کے جسم کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔
الا وهو القلب، سنو وہ انسان کا دل ہے۔ انسان کا دل جب صحیح ہوتا ہے، ہاتھ صحیح کرتا ہے، پاؤں صحیح چلتا ہے، آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، زبان صحیح بولتی ہے، سارے اعضاء صحیح کام کرتے ہیں۔ اور اگر انسان کا دل بگڑ جاتا ہے تو پھر کوئی عضو بھی صحیح کام نہیں کرتا ہے، جو کرنا چاہیے اس کا الٹا کرتا ہے۔ یہ ہاتھ اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ کسی کو تماچا مارے، کسی پر ظلم کرے، یہ تو کسی غریب اور یتیم اور پریشان کے سر پہ ہاتھ شفقت کے ساتھ پھیرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور انسان اپنے ہاتھ سے حلال لقمہ کھا کر اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ہاتھ اس لیے دیا گیا تھا۔ لیکن جب دل بگڑتا ہے تو یہی ہاتھ دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے، دوسروں کا مال لوٹنے لگتا ہے، دوسروں کو مارنے اور ستانے لگتا ہے۔ جب انسان کا دل صحیح ہوتا ہے، پاؤں صحیح طرف چلتا ہے۔ مسجد کی طرف آنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے۔ جب انسان کا دل صحیح ہوتا ہے تو یہ قدم اذان سن کر خود مسجد کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ جب انسان کا دل بگڑتا ہے تو اگر وہ مسجد کے گیٹ پر بھی کھڑا ہوتا ہے تو دل بگڑ گیا ہے، اس لیے قدم اس کا گھر کی طرف، بازار کی طرف چل پڑتا ہے کہ مسجد جانے کی جگہ نہیں ہے، چلو بازار میں وقت گزاریں گے، گھر میں ٹی وی جا کے دیکھیں گے۔ یہ دل کے بگڑنے کا اثر ہوتا ہے کہ قدم مسجد کی طرف نہیں آتا ہے، قدم دنیا کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ دل بگڑتا ہے، انسان جب اپنی زندگی میں گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا سیاہ دھبا اس کے دل پہ پڑتا جاتا ہے، اور وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی اچھائی اثر نہیں کرتی ہے، دل بگڑ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا کہ روزہ ایک عمل ہے، اس کو کر لو، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا، تمہارا دل جو بگڑ چکا ہے صحیح ہو جائے گا۔ روزہ کو اسلام کا رکن قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، سب کو معلوم ہوگا، یقیناً معلوم ہوگا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ کلمہ صحیح ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم، ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا، کلمے کا صحیح تلفظ نہیں ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ صحیح تلفظ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دل سے بولو، دل سے سوچو، دل سے کہو، صرف زبان نہیں چلے، دل بھی مانے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ساری چیزوں کی نفی کر دیا، کوئی کسی کے اندر معبود ہونے، خدا ہونے، اللہ ہونے کی طاقت نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ منہ سے بولنا بھی ہے اور دل سے ماننا بھی ہے، اس کا اعتراف اقرار کرنا ہے، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ ہزاروں لاکھوں ایسے ہوں گے جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے، مردوں کو نہیں آتا ہے، عورتوں کو نہیں آتا ہے، نوجوانوں کو بھی نہیں آتا، بہتوں کو نہیں آتا۔ اللہ سب کو صحیح کلمہ پڑھ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ بغیر کلمہ پڑھے ہوئے تو ایمان والا ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بغیر کلمہ پڑھے ہوئے، بغیر اس کو مانے ہوئے ایمان والا کیسے ہو سکتا؟ اب کتنے ہیں جن کو پرواہ ہی نہیں ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ میرا کلمہ سدھر جائے، میرا کلمہ صحیح ہو جائے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرما دے کہ اس مبارک مہینے کی برکت سے اپنے کلمہ کو صحیح کر لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔
5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر پوری زندگی بالغ ہونے کے بعد سے مرنے کے وقت تک پوری زندگی فرض ہے، رمضان میں بھی فرض ہے اور رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی فرض ہے۔ کوئی نہ سوچے کہ صرف رمضان میں نماز فرض ہے، نماز مسجد بھر گئی نمازیوں سے اور باقی 11 مہینے میں یہ کہاں بھاگ جاتے ہیں؟ کیا نماز معاف کروا لیتے ہیں 11 مہینہ؟ زندگی کے پورے سال، ہر مہینہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر سال، جب تک کہ انسان زندہ ہے نماز فرض۔ ایک ایک نماز کا سوال ہوگا، یہ کوئی گمان میں نہ رہے کہ جو زندگی کے اچھے ایام تھے، جس میں توانائی اور طاقت تھی، گلچھرے اڑاتے رہے، مستی مارتے رہے، اللہ کی روزی کو کھاتے رہے، اللہ کی زمین پر دندناتے رہے، نماز نہیں پڑھا، جب ہاتھ بھی جواب دے دیا، پاؤں بھی جواب دے دیا، دماغ بھی جواب دے دیا، زبان سے قرآن صحیح نہیں پڑھا جا رہا، دماغ میں یاد رکھنے کی طاقت نہیں، 1 رکعت ہوا کہ 2 رکعت ہوا، اب تو سب نمازی بنیں گے، اب تو سب نمازی بن ہی جائیں گے، اب کریں گے کیا؟ اب تو چوری بھی نہیں کر سکتے، اب ڈکیتی نہیں کر سکتے، اب بے ایمانی نہیں کر سکتے، تو اب بچا کیا ہے؟ نماز ہی تو بچی ہے، اب نماز پڑھیں۔ سوال ہوگا، تمہارے جسم میں طاقت کس نے دی تھی؟ کھانے کے لیے روزی کون دیتا تھا؟ زندگی کے لیے ہوا کون چلاتا تھا؟ زندگی کے لیے پانی کون برساتا تھا؟ رہنے کے لیے اونچے اونچے مکان کس نے دیے تھے؟ خوشی منانے کے لیے بیوی بچوں کی تحفہ کس نے دیا تھا؟ سب اللہ آپ نے دیا تھا، پھر تم نے میرا حکم نہیں مانا، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور جو بڑھاپے میں پڑھے ہو نا، جسم تو کام کر نہیں رہا تھا، جیسے تیسے پڑھے ہو، ریجیکٹڈ، واپس نہیں مانیں گے، تب کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ نہیں مانیں گے تب کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے جوانی کی نماز لاؤ، طاقت والی نماز لاؤ، صلاحیت والی نماز لاؤ، جو ہم نے تمہاری زندگی میں ساری صلاحیتیں دی تھیں اور طاقت اور جوانی دیا تھا، ان ایام کی نماز لے آؤ، تب کیا ہو؟ نماز زندگی میں فرض ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ 11 مہینے کے بھولے بھٹکوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر مسجد میں بلا لیا ہے نا۔ اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بلا لیا۔ ابھی بھی مان جائیں، ابھی بھی عہد کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیں، اے اللہ ہم نے زندگی کے 60 سال برباد کر دیے، ہم نے آپ کو ناراض کر دیا، اب تو آپ کے گھر میں آ گئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اب قبول کر لیجئے، اب زندگی بھر مرتے دم تک ہم آپ کی مسجد کے ہو کر رہیں گے، آپ کی مسجد میں آنے والے بنیں گے، اللہ سے معاملہ کر لیجئے۔ اللہ نے اپنے نافرمان بندوں کو مایوس نہیں فرمایا۔ کوئی معاملہ کرنے کے لیے کھڑا تو ہو، معاملہ کرنے کے لیے اللہ کے آگے سر تو جھکا لے، اللہ سے معاملہ تو طے کر لے، باقی اللہ جانے وہ جانے، ورنہ حساب ہوگا تو زندگی کے ایک ایک دن کا حساب ہوگا روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، جس دن انسان کے جسم گھل رہے ہوں گے، پگھل رہے ہوں گے، سب سے پہلے اللہ نماز کے بارے میں پوچھے۔ یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، اسے یہ نہ سوچا جائے کہ صرف رمضان کے لیے نماز ہے، نماز پوری زندگی۔ اور اسلام کا تیسرا رکن یہ روزہ ہے۔ باقی زکوٰۃ اور حج مالداروں کے لیے ہے وہ بھی اسلام کے ارکان، مگر اس میں سب برابر نہیں ہیں۔ کلمہ میں، نماز میں، روزہ میں سب برابر ہیں، امیر ہوں، غریب ہوں، شہری ہوں، دیہاتی ہوں، عالم ہوں، جاہل ہوں، جیسے بھی ہوں، کلمہ سب کو صحیح ہونا چاہیے، نماز سب کی زندگی میں ہونا چاہیے، روزہ سب کو رکھنا پڑے گا۔ پیسہ والے ہیں تو زکوٰۃ بھی دیں گے،
اور پیسہ ہے تو وہ زندگی میں ایک بار حج بھی کریں گے، وہ الگ موضوع ہو گیا، اسلام کے وہ دونوں ارکان بھی ہیں۔ لیکن روزہ جو فرض ہے، روزہ جو ارکان ہے، پتہ ہے رکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکن کا مطلب پتہ ہے، ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کہہ دیا میں نہیں مانتا ہوں، گیا کام سے، کافر۔ اگر کوئی اسلام کے ایک رکن کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں نہیں کروں گا، کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا، پھر سے کلمہ پڑھے گا، بیوی ہے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اگر یہ کہہ دے کہ میں روزہ نہیں مانتا ہوں، میں نماز نہیں مانتا ہوں، مسلمان نہیں رہے گا، فتویٰ لے لیجئے جہاں سے لینا ہے۔ اسلام کے کسی ایک رکن کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو سر عام کھڑے ہو کر یوں ہاتھ میں لے کر دنیا کو دکھا کر گٹ گٹ تھمس اپ کوکا کولا یوں پیتے ہیں رمضان میں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ رکھو تم لوگ روزہ، ہمیں روزہ سے مطلب نہیں، یہی دکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بھی کفر ہے، یہ بھی انکار ہے اسلام کا۔ ایک آدمی اگر بیمار ہے تو اسلام خود ہی کہہ رہا کہ مت روزہ رکھو، کھاؤ، اچھے ہونا تو رکھ لینا۔ ایک آدمی مسافر ہے تو اسلام خود ہی کہہ رہا کہ روزہ مت رکھو، گھر میں جانا تو رکھ لینا۔ اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ وہ سب کے سامنے دنیا کو دکھلا کر کہے کہ تم رکھو، ہمیں مطلب نہیں ہے، ہم تو پی رہے ہیں تمہارے سامنے اور دنیا کے سامنے۔ یہ انکار ہے، انکار۔ اور انکار کرنے والا مسلمان ہوتا نہیں ہے۔ ایسا انسان جس نے زندگی میں روزے کا مذاق اڑایا، نماز کا مذاق اڑایا، نماز کا انکار کیا، روزے کا انکار کیا، نام چاہے عبداللہ ہے، نام چاہے عبد الرحمن ہے، 1 کروڑ آدمی بھی اس کے جنازے کی نماز پڑھ لے گا، بخشائش نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے، اسلام ایک مذہب ہے، کھلواڑ نہیں ہے۔ یاد کرو اس وقت کو۔ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے چچا خواجہ ابو طالب کا احسان ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ سارے مکہ والوں سے دشمنی مول لے لیا ابو طالب نے، اپنے پیارے بھتیجا اللہ کے لاڈلے نبی ہم سب کے آقا مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے مکہ والوں سے دشمنی مول لے لیا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے جب مکہ والوں نے سماجی بائیکاٹ کر دیا، اس میں ابو طالب بھی تھے، حالانکہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جی نہیں، جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اسی سال پیارے نبی کی پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہوا۔ وہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ لے کر ٹوٹا ہے، غم کا پہاڑ۔ حضور نے اس سال کا الگ نام رکھ دیا، عام الحزن، غم کا سال، غم کا سال۔ صرف بیوی کے انتقال کی وجہ سے نہیں، باہر میں چچا ہمارے سپورٹر تھے، اندر میں بیوی ہماری دھاڑس بندھاتی تھی، نہ بیوی رہی نہ چچا رہے، اب تو مکہ والے ہمیں اور زیادہ ستائیں گے۔ غم کا پہاڑ آن گیا اور اس سال کو اللہ کے نبی نے عام الحزن قرار دے دیا۔ چچا سے پیار تھا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ چچا اپنے بستر پہ سلاتے تھے، چچا اپنے ہاتھ سے آقا کو لقمہ کھلاتے تھے، چچا اپنی سواری پر بٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں لے کر جاتے تھے، اکیلے مکہ میں نہیں چھوڑتے تھے کہ لوگ ان پر ظلم کریں گے، اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ رات کو اٹھ کر بستر ٹٹولتے تھے اندھیرے میں کہ محمد کہاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے کنارے۔ جب آنکھ کھلتی تھی ابو طالب کی تو بستر کو ٹٹولتے تھے کہ محمد کہاں ہیں، یہیں سوئے تھے، کہاں چلے گئے۔ اتنا پیار تھا۔
ابو طالب کا انتقال ہونے لگا۔ اللہ کے نبی کو سمجھ آ گیا کہ اب یہ رہیں گے نہیں، اب یہ اللہ کے ہاں جانے والے۔ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو طالب لیٹے ہوئے ہیں، الٹی سانس چل رہی ہے، موت کا وقت آ گیا ہے۔ حضور کان میں سٹ کے کہتے ہیں، حضور کان میں سٹ کے کہتے ہیں، چچا ایک بار کلمہ پڑھ، چچا ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے، زور سے نہیں پڑھیے، میرے کان میں پڑھ لیجئے، میں اللہ کے ہاں کہوں گا، میرے اللہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا ہے، میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دوں گا، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، ایک بار پڑھ دیں، ایک بار کلمہ پڑھ دیجئے۔ ابو طالب نے کہا یہ سب مکہ کے سردار بیٹھے ہیں، یہ سب کہیں گے ابو طالب موت سے گھبرا کر کے کلمہ پڑھ لیا، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ اے محمد تم بالکل سچے ہو مانتا ہوں، لیکن میں اپنے چچا عبد المطلب کے دین پر مرنا چاہتا ہوں، تمہارے دین پر نہیں۔ چلے گئے، کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ کو سمجھ لو، کلمہ کو سمجھ لو، ہم کلمہ کی قیمت بتانا چاہتے ہیں جو آج ہمارے دل سے نکل گیا۔ پیارے نبی کے چچا نے، حضور نے کہا میرے کان میں پڑھ لیجئے، ایک بار بھی پڑھ لیجئے، جانے سے پہلے پڑھ لیجئے، جانے سے پہلے پڑھ لیجئے، نہیں پڑھا، چلے گئے۔ اللہ کے نبی دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اللہ کے نبی رونے لگے، میرے چچا جہنم چلے گئے، میرے چچا جہنم۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے معافی مانگنے لگے، دعائے مغفرت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی آیت آ گئی، استغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، 70 مرتبہ بھی معافی مانگیں گے، اللہ ان کو ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ سوچنے کی بات ہے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور چچا پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے پیارے چچا کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو بغیر کلمہ کے آئے گا ہم تو اس کو معاف نہیں کریں گے، عذاب میں تھوڑی نرمی کر دیں گے، عذاب میں تھوڑی نرمی کر دیں گے، مگر معاف تو نہیں کریں گے۔ انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کلمہ خود اپنے اختیار سے پڑھنے کی چیز ہے۔ سمجھ میں آ گیا کلمہ کی قیمت؟ سمجھ میں آ گیا؟ ہر ایک مسلمان کو اپنا کلمہ سنوار لینا چاہیے، اپنا کلمہ سدھار لینا چاہیے، اپنے کلمے کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ بغیر کلمہ پڑھے کوئی مومن ہو نہیں سکتا، معافی ہو نہیں سکتی۔ آج کتنے مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ مبارک مہینہ آیا اسی لیے ہے کہ ہمارے دل کا بگاڑ ختم ہو جائے، دل میں ہمارے تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزہ کو اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ روزہ میں انسان بھوکا رہتا ہے، روزہ میں انسان بیوی سے دور رہتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی نہیں پیتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانا نہیں کھاتا ہے، اور انسان اپنی نظروں کو بھی غلط جگہ جانے سے بچاتا ہے، انسان ہر غلط کام کرنے سے بچتا ہے، انسان جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، انسان غیبت کرنے چغلی کرنے سے بچتا ہے، انسان دوسروں کا مال ہڑپنے سے بچتا ہے، انسان ہر برائی سے روزے میں بچتا ہے، تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں۔ انسان کا دل خراب ہوتا ہے گناہ کرنے سے، اور انسان کا دل صحیح ہو جاتا ہے تقویٰ اختیار کرنے سے، اور تقویٰ اختیار ہوتا ہے روزہ رکھنے سے۔ اگر اس مہینے کی قیمت امت کو معلوم ہو جائے، سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مبارک مہینے کی قیمت اگر امت کو معلوم ہو جائے تو یہ امت تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان رہے، پورا سال روزہ رہے۔
اتنا قیمتی مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شعبان کے آخری عشرے میں صحابہ کرام کو خطاب فرمایا۔ دراصل یہ خطاب قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کے لیے خطاب تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت بڑے مہینے نے سایہ ڈالا ہے۔ سایہ ڈالنا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت قیمتی اصطلاح ہے، سایہ ڈالنا۔ انسان کے سر پہ اگر مکان کی چھت نہیں ہو تو وہ انسان کیسا ہوتا ہے؟ سماج میں سب سے زیادہ مفلس اس کے سر پہ گھر کا سایہ بھی، چھت کا سایہ بھی۔ ایک انسان دھوپ سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے درخت کے سائے میں جگہ لے لیتا ہے، لیتا نہیں لیتا۔ ایک انسان، اس کے اوپر بادل کا سایہ آتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ اب بارش آئے گی تو ہمارے کھیت میں پیداوار ہوگا۔ ایک مرغی بھی اپنے بچے کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتی ہے تاکہ آسمان سے کوئی آفت اس کے اوپر نہ پڑ سکے، چیل کوا اس کو نہ اڑ سکے۔ سایہ اتنا قیمتی چیز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ کو، اسی اصطلاح کو استعمال فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو، تم پر ایک بہت بڑے عظمت والے مہینے نے سایہ ڈالا ہوا ہے۔ اور سایہ تو تم جانتے ہو کہ کتنی قیمتی ہوتی ہے، ہر ایک کو سایے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم پر یہ رمضان المبارک کا سایہ آ چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تم اس سائے میں رہ کر ہر قسم کے آفت سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، گناہوں سے، پریشانیوں سے بچ سکتے ہو اگر تم اس کے سائے میں آ جاؤ۔ اور آگے فرمایا، شہر مبارکن، ہم تو آج تک شادی مبارک سے باہر نہیں نکلے، ہم تو آج تک عید مبارک سے باہر نہیں نکلے، اور اب تو محرم مبارک بھی ہوگا، انتظار کر لیجئے۔ ناچ گانا تو ہو ہی گیا ہے محرم میں، خالی محرم مبارک کہنا باقی ہے، کہیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس مہینے کو مبارک قرار دیا ہے، شہر مبارکن، یہ برکت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ ہر ایک امت کو اللہ کے نبی اس مہینے کی مبارکباد پیش فرما رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قیامت تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ رمضان مبارک، رمضان مبارک۔ دیکھ لو، بہت سے لوگ چلے گئے بغیر رمضان کے، مگر تم کو اللہ نے رکھا ہے، تم کو یہ مہینہ دیا ہے تو تم کو مبارک ہو، تم اس کو سمجھو۔ اور پھر جس طرح اس مبارک مہینے کا دن، اس مہینے کی راتیں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس مبارک مہینے میں ایک رات بہت قیمتی ہے جو آنے والی ہے۔ اور فرمایا، اس مہینے میں روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، اور اس مہینے کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی ایک نفل ادا کر لے، ایک نفل ادا کر لے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک نفل کو فرض کے برابر کا درجہ دے دیا گیا اس ایک مہینے میں، 11 مہینے میں وہ بات نہیں ہے، اس مہینے کے لیے خاص۔ اور اگر کوئی اس مبارک مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اس کو محدثین نے کہا ہے کہ صرف یہ نفل اور یہ فرض صرف نماز کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی عمل، کوئی بھی فرض عمل جو کرے گا اس مبارک مہینے میں اس کو 70 فرض کے برابر ملے گا۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہے، اس کو اگر اس مہینے میں ادا کرے گا تو 70 برابر گنا اس کو ثواب ملے گا۔ اور جو 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، آج اگر کوئی ایک وقت کی نماز پڑھے گا اس کو 70 کے برابر اس کے نام اعمال میں اس کو ثواب لکھا جائے گا۔ اور فرمایا
یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ تو تمہیں معلوم ہے کہ جنت ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت، صبر کا مطلب ہوتا ہے جو بات ناقابل برداشت ہے اس کو سہ جاؤ۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ لے لیا، کسی نے کچھ کر دیا جو دل پر بوجھ بن گیا، فرمایا معاف کر دو، صبر کر لو، برداشت کر لو، جنت پاؤ گے۔ جنت تو اس سے بہت بڑی ہے جو تمہارا مال نقصان ہوا، جنت تو اس سے بہت بڑی ہے جو تم کو برداشت کرنا پڑا۔ تم برداشت کر لو، صبر کر لو، جنت کا پھل پاؤ گے، جنت کا پھل ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عہد کر لیں، پہلا جمعہ ہے، پہلا روزہ ہے، آج سے لے کر پورے مہینہ انشاءاللہ ہم روزے کی قدر و قیمت کو پہچانیں گے اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے، زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کریں گے، گناہوں سے پورے طور پر بچنے کی کوشش کریں گے، قرآن پاک کی خوب خوب تلاوت کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، ہے نا، اللہ کو منانے کا جتنا طریقہ ہو سکتا ہے ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔